دی ہوئی تھی۔ جب ایف آئی اے نے اپنا چلان سبمٹ کروایا اینٹی کرپشن کی عدالت میں سینٹرل، تو وہاں پہ بینکنگ کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ان رائٹنگ کہ یہ آپ کو چلان ہماری کورٹ میں جمع کرانا ہے، کیونکہ بیل اپلیکیشنز یہاں چل رہی ہے۔ سو ان کمپلائنس آف آنریبل کورٹس آرڈر، ایف آئی اے نے وہ چلان جمع کروا دیا بینکنگ کی کورٹ میں along with an application، جس کو objection بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اس کیس کے اندر آپ اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، دوسرے کورٹ کی جورسڈکشن ہے، کیونکہ اگر آپ غلط جورسڈکشن میں کیس فائل کر دیں گے تو کل یہ چیز بینیفٹ دے سکتی ہے کہ اس کو کسی بھی سٹیج کے اوپر جا کے اس کو گراؤنڈ بنا کے پھر سے وہ ٹرائل دوبارہ شروع کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جورسڈکشن کا جو ایشو ہے یہ سب سے پہلے سیٹل کر لیا جائے۔ اس پہ دونوں سائڈ سے آرگومنٹ ہوئے۔ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر ایک نقطہ جو ان کی طرف سے اٹھایا گیا، کیونکہ یہ بڑی ان کی خواہش تھی کہ یہ بینکنگ کورٹ میں کچھ عرصہ معاملہ چلے، وہ یہ تھا کہ اس کیس کے اندر جو بینکرز ہیں ان کے رول کے اوپر ایف آئی اے نے کوئی حتمی جواب جمع نہیں کروایا ہے کہ بینکرز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہ وہ بینکرز جنہوں نے یہ اکاؤنٹس کھولے۔ اس کے اوپر جو آج ایک رپورٹ پیش کی گئی بینکرز کے رول کو لے کے ایف آئی اے کی طرف سے، وہ عدالت میں پڑھ کے بھی سنائی گئی۔ اس میں بینکرز کا رول جو تھا کہ اس میں ایف آئی اے کا یہ ماننا ہے کہ بینکرز کی کرمنالٹی کے ثبوت نہیں ملے، جو اس کے اندر بینکرز انوالو تھے ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ ریگولیٹری فیلئر کا تھا، کیونکہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ جو 14 بے نامی ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جو ان کے ملازمین ہیں، ان کی ایڈمیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس کھولے ہم نے خود تھے لیکن ان کی ماں پہ کھولے تھے۔ تو اب اس چیز کے اندر بینکرز کا ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو لہٰذا بینکرز کا جو رسپانسبلٹی تھی وہ یہ رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے جب ان اکاؤنٹس کے اندر جہاں پہ آپ کے کھلے ہوئے اکاؤنٹ تو پرانے کھلے ہوئے تھے، جو ملازمین کے تنخواہ والے اکاؤنٹس تھے، کسی کی 15,000 کسی کی 5,000 کسی کی 20,000 تنخواہ تھی، جب ان میں اربوں روپے ٹرانزیکٹ ہو رہے تھے تو ان بینکرز کو اس کے اوپر ایس ٹی آرز جنریٹ کرنی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا ایف آئی اے نے ان بینکرز کے کردار کو لے کے، رولز کو لے کے، اور ان کا ایک نمبر بھی بہت زیادہ ہے بینکرز کا، کوئی 25-30 کے قریب بینکرز بن جاتے ہیں، ان کے رول سے متعلق اسٹیٹ بینک کو ان کا کیس ریفر کر دیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر ان بینکس اور ان بینکس کے ملازمین کے اوپر جو بھی کارروائی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ کرمنل ٹرائل کے لیے ان کو اس میں سے منہا کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ بھی آج عدالت میں پیش کر دی گئی۔ اس کے بعد آرگومنٹس ہوئے دونوں سائڈ کے، اور پھر عدالت نے جب اپنا فیصلہ ریزرو کیا، اور بھی کچھ دیر پہلے ان کا آرڈر آ گیا ہے، ریٹن آرڈر آ گیا ہے، اور اس ریٹن آرڈر میں انہوں نے ایف آئی اے کی جو درخواست تھی کہ جورسڈکشن اس کورٹ کی نہیں بنتی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جو چلان تھا وہ ایف آئی اے کو واپس کر دیا اس انسٹرکشنز کے ساتھ کہ جو بھی اس کی ریلیونٹ جورسڈکشن کی عدالت ہے آپ یہ چلان اس میں جمع کرا دیں۔ اور جو ملزمان اس کیس میں 2 تھے جو انٹرم بیل کے اوپر تھے، ان کو 7 روز کے لیے ایک انٹرم بیل فردر ایکسٹینڈ کر دی کہ وہ پھر جو ریلیونٹ کورٹ جس کی جورسڈکشن ہے اپنی ضمانت کا معاملہ بھی وہاں لے جائیں۔ تو یہ ابھی اس کیس کا سٹیٹس ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہونا ہے کہ یہ کیس اب اس کے بعد ایف آئی اے کی طرف سے اینٹی کرپشن کی جو جورسڈکشن ہے اس کی عدالت میں فائل کیا جانا ہے، چلان وہاں داخل ہوگا، اور اس کے بعد معاملات وہاں پہ آگے بڑھیں گے۔ آف کورس آپ وہ پھر دیکھیں گے وہ جو پورا ایک ٹرائل کا سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہوگا۔ یہ کیس، اس کیس کے بارے میں ایک کلیئرٹی، اور جو کچھ دن پہلے یہ لاہور ہائی کورٹ بھی گئے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کیس آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ کیس ایف آئی اے کا جو شروع ہوا جب شوگر کمیشن بنایا گیا، اور شوگر کمیشن نے جب مختلف کیسز فیکٹریز کو دیکھا تو اس میں رمضان شوگر مل کے کیسز میں کچھ منی لانڈرنگ اور بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ لگا، اور اس کے نتیجے میں یہ پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اور وہ انویسٹیگیشن جب سامنے آئی تو یہ تمام رمضان شوگر مل کو لے کے اس میں ان اکاؤنٹس کا پتہ چلا، اور اس کے اوپر وہ کیس بنایا گیا، اور منی لانڈرنگ چونکہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے تو اس لیے ایف آئی اے نے کیس بنایا۔ اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 2-4 روز پہلے شہباز شریف صاحب اور ان کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کرتے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ آلریڈی نیب میں چل رہا ہے، اور اس کے اوپر آنریبل کورٹ کا بڑا اچھا آبزرویشن تھا کہ نیب میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو اور معاملہ ہے، اور آپ کی پٹیشن کے اندر بھی آپ نے دونوں کا کوئی تقابلی جائزہ تو دیا نہیں کہ کس طرح سے یہ سملر کیسز ہیں، کیونکہ پبلک میں وہ بار بار جا کے یہ کہتے ہیں
آپ جتنی وہ میڈیا ٹاکس کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہی کیس تو ہمارا ایف آئی اے میں چل رہا ہے، یہی کیس ہمارا نیب میں چل رہا ہے۔ ہم بارہا ان کو عرض کر چکے ہیں کہ آپ منی لانڈرر ہیں، یہ بات طے ہے۔ اب آپ نے ایک واردات چیچا وطنی میں کی ہے تو اس کا مقدمہ الگ چلے گا، دوسری پتوں کی میں کی ہے اس کا کیس الگ چلے گا، چوتھی واردات آپ کہیں اور کریں گے اس کا معاملہ الگ چلے گا۔ ہر اوفینس جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے انلیس رینٹل اس کا آپس میں کچھ ہو۔ جو ایک ہی چیز اس کے اندر ربط ہے وہ یہی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ آپ نے اس کیس میں بھی کی ہے جو نیب کے پاس ہے اور اس میں بھی کی ہے۔ اور یہ بھی کمال حیرت کی بات تھی کہ ان کی طرف سے درخواست یہ تھی کہ شاید ان کا کیس نیب کو بھی بھیج دیا جائے۔ تو یہ بھی ان کی بڑی نئی خواہش آ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب سے نکال دیا جائے، نیب بڑا برا ادارہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب بھیج دیا جائے۔ تو عدالت کے سامنے جب وہ کوئی یہ جواب نہیں دے سکے تو ان کو اپنی پٹیشن وہاں سے واپس لینی پڑی، ورنہ ایڈورس آرڈر آ سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ کیس ان کا لاہور ہائی کورٹ سے ڈسمس ہو گیا۔ لہٰذا ان کا یہ جو کلیم پبلک میں ہے، بارہا یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا تو جی ایک ہی کیس ہے، یہ ایف آئی اے والے بھی الگ چلا رہے ہیں، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وہ فیل ہو گیا۔ اس لیے ان کی پوزیشن آج کی ڈیٹ میں شہباز شریف کی پوزیشن چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا قانونی سطح پہ ہو، وہ ہے ڈسمسڈ ایز وڈرون۔ جو درخواست بازی یہ اقتدار میں آنے کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی، اور جو درخواست بازی عدالتوں میں ریلیف کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی۔ اب ان کو جواب دینے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے عدالت میں جو جواب دینے ہیں وہ عدالت میں ایک اپنی لیگل اسٹریٹجی کے مطابق میں چلیں گے، مجھے یقین ہے یہ بڑا کوشش کریں گے معاملے کو ڈریگ کریں۔ انشاءاللہ تمام ادارے جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو آگے چلائیں گے۔ لیکن کچھ جوابات دیکھیے، ہم ایک مہذب معاشرہ ہیں، مہذب معاشروں کے اندر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو کچھ جواب دینے چاہیے، اور انہوں نے وہ آج تک کبھی اس سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ نہ انہوں نے نہ ان کے کسی ترجمان نے آج تک دو تین اگر آپ بیسک چیزیں ہی سمجھ لیں کہ آپ کم از کم اس کا جواب تو دیں۔ آج کوئی اسکینڈل بنتا ہے کسی اور کے اوپر تو اس سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اس کا اسپیسیفک آپ کا کیا سٹانس ہے۔ وہ کوئی سٹانس نہیں دیتے، وہ ایک سٹانس دیتے ہیں جی کہ یہ کاروبار کا معاملہ جو ہے میرے بچوں سے پوچھا جائے۔ بھائی آپ کے بچوں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ نہ صرف ان کے والد ہیں بلکہ آپ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے 10 سال کے لیے، اور انہی 10 سالوں میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ جب آپ چیف منسٹر نہیں ہوتے آپ کے بچوں کا کاروبار نہیں بڑھتا، آپ کم از کم اس سوال کا جواب تو دے دیں۔ آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو رمضان شوگر مل جو آپ کے بچوں نے اپنی محنت سے نہیں بنائی، آپ خود پہلے اس مل کے سربراہ تھے، یہ مل آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں نے محنت کر کے، کوئی سلمان شہباز نے جب آکسفورڈ سے ڈگری لی، پتہ نہیں کیسے لی، اس کو کوئی آکسفورڈ والوں نے ساتھ مل کی چابیاں نہیں دے دی تھی کہ رمضان شوگر مل بیٹا اب جا کے چلاؤ اور وہاں منی لانڈرنگ کرو۔ یہ مل آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی مل کے اندر یہ ساری منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ چیف منسٹر تھے تو آپ کے مل کے اکاؤنٹس کے اوپر ایس ٹی آر جنریٹ نہیں ہوتی تھی۔ آپ چیف منسٹر تھے تو بینکرز بھی آپ سے سوال نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ آج کوئی بھی ہم میں سے جا کے اگر بینک میں 50,000 سے اوپر کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو 4 سوالوں کا 6 سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اس سے بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکومنٹری ثبوت دینا پڑتا ہے، بھائی پیسہ کہاں سے آیا، کدھر گیا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ تھا کہ کیا آپ کا جو سیاست سے جن کا تعلق نہیں تھا، سلمان شہباز یا حمزہ تو سیاست میں تھا، کیا وہ اتنے زیادہ زوراور تھے کہ ریگولیٹرز ان کے سامنے بولتے نہیں تھے؟ ان کا سارا زور آپ کے چیف منسٹر ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور ایک اور سوال جس کا شہباز شریف صاحب ابھی جواب نہیں دیتے، اور ان کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہوگا، کہ یہ جو اورنگزیب بٹ والا معاملہ تھا یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے گلزار کے اکاؤنٹ میں جو کہ ایک پی این ہے آپ کے، اس میں کیسے جمع کروائے پیسے، جو وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے تو اس نے آپ کو دیے تھے، اور وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کرانے والا مسرور انور جو آپ کا کو ایکیوزڈ ہے، اور نیب کے کیس میں بھی کو ایکیوزڈ ہے، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو گلزار کے اکاؤنٹ میں وہ چیک جمع بھی کراتا ہے، وہاں سے کیش بھی نکالتا ہے، اور آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں، شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیش جمع بھی کراتا ہے۔ تو کیا یہ سوال کا جواب شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں کہ مسرور انور یہ کس کی انسٹرکشن کے اوپر گلزار کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا تھا اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا تھا؟
آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ گھنٹہ گھنٹہ قوم کو بھاشن دیتے ہیں، ہمیں اسمبلی میں بھاشن دیتے ہیں، آپ اس گھنٹے میں سے صرف 3 منٹ اس بات پہ خرچ کر دیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان سے آپ کا تعلق کیا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم نے کیا ہے، وہ جو 2 دن پہلے اس نے پارلیمنٹ کے سامنے معافی مانگی ہے کہ وہ پارٹی تھی یا نہیں تھی، سرکاری تھی یا غیر سرکاری تھی، مجھے نہیں پتہ، میں اس میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ کم از کم یہ بتا دیں، پیسے تو آئے ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں اور آپ کے بے نامی اکاؤنٹوں میں، قوم کو بتا تو دیں۔ بورس جانسن جیسی بات کر لیں جی کہ مجھے نہیں پتا تھا، مطلب دیکھو میں تو کہہ رہا ہوں کسی طریقے سے کوئی اس کا جواب، آپ دنیا کی ہر بات کر لیتے ہیں لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو اب انشاءاللہ یہ چلان دوبارہ آگے داخل کیا جائے گا، اور گائے بگائے میں آپ کو اس سے آگاہ بھی کرتا رہوں گا جو لیگل پوزیشن ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے، میں پھر تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ یہی ہے، ڈسمسڈ ایز وڈران۔ آج آپ کے کام کرنے والے ادارے نے واپس چلی گئی جو اس کا ان کو آپ پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں آپ کی ناکامی ہوئی، کیوں آپ کو عدالت سے واپس بھیجا گیا؟ سر لگتا ہے آپ نے میری پریس کانفرنس پوری سنی نہیں ہے، میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ ایف آئی اے نے جب چلان عدالت کے حکم کے اوپر بینکنگ کورٹ میں جمع کرایا تو ساتھ اس کے ایک درخواست جمع کرائی کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، تو کورٹ نے آج ایف آئی اے کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی اور کہا کہ جی ہماری عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ پھر دوسری عدالت میں چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے ایف آئی اے کو اور ان کی لیگل ٹیم کو انعام دینا چاہیے کہ انہوں نے عدالت کے سامنے صحیح سٹانس لیا اور شہباز شریف اور ان کے مہنگے ترین وکلاء ناکام ہوئے۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شہباز شریف کا معاملہ ہے، جو اس نے ضمانت دی تھی نواز شریف کی، اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ جا رہی ہے کورٹ میں، اس میں ثابت ہو گیا، ظاہر ہے اگر ہو جائے تو کیا سزا شہباز شریف کو ہو سکتی ہے، فائن یا سزا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو شہباز شریف نے، سب سے پہلی تو بات ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے حکم کی کیا وہ پاسداری کی گئی، کیونکہ جب کیبنٹ کی طرف سے بھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسٹرکشنز پاس ہوئی ہیں لیگل ٹیم کو، اٹارنی جنرل صاحب کو، کہ کیونکہ اس مقدمے میں فیڈرل گورنمنٹ پارٹی تھی، کیونکہ وفاقی کابینہ نے نواز شریف کو جانے کی ایک دفعہ اجازت دی تھی، اس میں ایک شرط تھی کہ آپ نے شیورٹی بانڈ دینی ہے اپنے پہ عائد شدہ جرمانے کی، جو کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ان کی پرسنل انڈرٹیکنگ کے اوپر ختم کر دی۔ لیکن اس انڈرٹیکنگ کی کچھ شرائط تھی، ان میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ اپنی صحت یابی کے بعد واپس آئیں گے۔ اب صحت یابی کا ڈٹرمنیشن کیسے ہونا ہے، اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ یہ اپنی میڈیکل رپورٹس سبمٹ کریں گے۔ آج دن تک انہوں نے اپنے ڈاکٹر، جس کا نام ڈاکٹر لارنس رمیش، پتہ نہیں اس کا سر نیم اور کیا ہے، 3 اس کے نام ہیں، اس کے لیٹرز کے سوا کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کرایا۔ ابھی تک شاید کوئی 2 یا 4 ان کے شاید جمع ہوئے ہوں گے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن وہ تمام ڈاکٹر، یہ لارنس رمیش جو ہے، یہ اسی کے سرٹیفکیٹس ہیں، لیٹرز ہیں کہ جس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف بڑا بیمار ہے۔ لیکن اس کا کیا علاج ہوا ہے؟ نواز شریف بڑا بیمار ہے، یہ تو قوم کو پچھلے 40 سال سے پتہ ہے، لیکن یہ تو بتا دینا کہ اس کی بیماری کا علاج کیا ہو رہا ہے، جس کے لیے وہ لندن گیا تھا۔ وہ اس لیے تو نہیں گیا ہوا کہ وہ بیمار ہے لندن گیا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر جو اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ایک میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے لکھا ہے کہ آپ ڈٹرمن کر دیجئے کہ یہ جو انہوں نے کورٹ میں اپنے لیٹرز جمع کروائے ہیں ڈاکٹر رمیش کے، وہ کیا یہ ثابت